محترم، جب داتا صاحب رحمہ اللہ علیہ آپ نے دین کی تعلیم شروع کی تو یقیناً جب بھی بندہ دین کا کام کرتا ہے، شروع ہی کرتا ہے، آزمائشیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں، مشکلات آ جاتی ہیں، تو ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ داتا صاحب رحمہ اللہ علیہ آپ کی سیرت کو دیکھنا چاہیے۔ کیونکہ جب آپ نے بھی دین کی تعلیم کا آغاز کیا تو یہ رائے راجو جو ہے آپ کے مقابلے میں آیا، تو عزیزان محترم وہ معاملہ اس طرح بنا کہ حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ علیہ نے ایک مائی صاحبہ سے دودھ طلب کیا کہ آپ مجھے دودھ عنایت فرمائیں۔ تو دودھ تو ایک بہانہ تھا، اصل مقصد تو تھا دین کی تبلیغ کرنا۔ تو آپ نے دودھ مانگا، مائی صاحبہ کہنے لگی کہ اگر ہم دودھ آپ کو دے دیں گے، اگر رائے راجو کو نہ پہنچائیں گے تو وہ جو ہے ہمارے اوپر ایسا جادو کر دیتا ہے کہ ہم اگر اس کو دودھ نہ دیں تو ہمارے جانوروں کے تھنوں سے جو ہے دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا آپ مجھے دیں، انشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ دودھ آئے گا۔ عزیزان محترم، ان مائی صاحبہ نے حضرت داتا صاحب کو دودھ عنایت فرما دیا۔ تو اگلے دن جب مائی صاحبہ برتن لے کر دودھ دھونے بیٹھی، دودھ دھوتی جا رہی ہیں، دودھ نکالتی جا رہی ہیں، گھر کے سارے برتن بھر گئے ہیں، لیکن دودھ پھر بھی ختم نہیں ہو رہا۔ تو عزیزان محترم، یہ ایسا معاملہ، پھر عورت تھی، عورتوں میں بات ویسے ہی بڑی جلدی جو ہے سب تک پہنچ جاتی ہے، گھوم جاتی ہے۔ تو اس عورت نے دوسروں کو بتایا، جب سب نے سنا تو سب حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں دودھ پیش کرنے لگے۔ تو عزیزان محترم، جب رائے راجو کو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک فقیر آئے ہوئے ہیں جو میرے معاملات کو خراب کر رہے ہیں، میرے دودھ کو روک رہے ہیں، لوگ مجھ سے ہٹ گئے ہیں، ان کی طرف جاتے ہیں، تو عزیزان محترم آپ رحمہ اللہ علیہ حضرت داتا صاحب کے بارے میں وہ بہت ہی غضبناک ہوا، آپ کے مقابلے میں آ گیا اور کہنے لگا اگر آپ خیریت چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ تشریف لے جائیں، یہاں سے چلے جائیں، ورنہ میں آپ کو نقصان پہنچاؤں گا۔ تو عزیزان محترم، حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں تو یہاں کچھ دین کا کام کرنے آیا ہوں، یہاں میں خود نہیں آیا بلکہ مجھے بلایا گیا ہے، مجھے میرے مرشد نے حکم عطا فرمایا ہے، تو اگر وہ مجھے ارشاد فرمائیں تو میں بالضرور یہاں سے چلا جاؤں، لیکن اگر وہ نہیں فرمائیں گے تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ عزیزان محترم، اس رائے راجو نے، اس جادوگر نے ہوا کے اندر اڑنا شروع کر دیا تاکہ حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ علیہ آپ سے ڈر جائیں، خوف کھائیں، لیکن عزیزان محترم اللہ کے اولیاء پر نہ تو کچھ خوف ہوتا ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور آپ رحمہ اللہ علیہ کے پاس لکڑی کی کھڑامیں موجود تھی، تو آپ نے ان کو اس کی طرف پھینکا تو وہ بھی ہوا میں اڑنے لگ پڑے۔ حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ علیہ نے پہلے کرامت نہیں دکھائی اور نہ ہی کرامت دکھانا مقصود تھا، لیکن جب ضرورت پڑی تو آپ نے کھڑامیں اس کی طرف پھینکے تو وہ اس کے سر میں لگتی جاتی، تو جیسے جیسے وہ لگتی ویسے ویسے وہ نیچے آ جاتا، جب اوپر جاتا تو پھر اس کو لگنا شروع ہو جاتی۔ تو عزیزان محترم، وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی جادوگر نہیں، یہ واقعتاً اللہ کے ولی ہیں، یہ واقعتاً صحیح المذہب ہیں، ان کا دین اور بالکل سچا ہے۔ جب نیچے آیا قدموں میں گر گیا اور اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیں ایک جادوگر تھا، ہندو پنڈت تھا، لیکن اللہ کے ولی کی نگاہ ہے، جب اللہ کے ولی کے سامنے آیا اور جب ان کا عقیدت مند ہوا اور ان کو جانا کہ یہ صحیح المذہب ہیں، تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور آج ان کا بھی عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ علیہ 980 یہ عرس مبارک ہو رہا ہے، 9 صدیاں گزر گئی، 10ویں صدی گزرنے والی ہے، لیکن آپ کی شان نے اور آپ کی ذکر میں، بلندیوں میں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
شاعر کیا خوب فرماتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو عزیزان محترم، اس طرح آپ نے جو ہے رائے راجو کو بھی کلمہ پڑھوا کر مسلمان کیا، اور دین کی جو تبلیغ تھی اس کا کام